السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 23 بیان کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین، احییناہا، اللہ کہتے ہیں ہم بارش کا پانی نازل کر کے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے، اور پھر اسی زمین سے جو کل تک مردہ دکھائی دے رہی تھی ہم زندگی دے کر کے ہم اس سے غلے، اناج، دانے پیدا کرتے ہیں جس کو تم کھاتے ہو اور تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس نے ہر جاندار کے جوڑے بنائے ہیں۔ نشانی نمبر 3، وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کا سسٹم بنایا ہے، کہ رات اور دن کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، رات کی ایک ٹائمنگ ہے، دن کا ایک ٹائم ہے، اور اپنے ٹائم سے یہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، دن کی روشنی ہوتی ہے، رہتی ہے کہ اچانک اللہ کا حکم آتا ہے، رات آتی ہے اور سارے لوگ روشنی سے تاریکی کی طرف چلے جاتے ہیں، اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج ہے، تجری لمستقر لہا، جو اپنے مدار، اپنے سرکل اور اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنے سفر پر آگے بڑھتا ہے۔ اور سورج کے ساتھ ساتھ چاند ہے، چاند اور سورج کا اپنا نظام سسٹم، سورج دن میں نکلتا ہے، چاند رات میں نکلتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج رات میں نکل جائے، چاند دن میں نکل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے، اپنے مدار میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کے حکم سے گھوم رہے ہیں، اپنے سرکل میں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے چند دلائل ہیں، ورنہ کہکشائیں اتنی ہیں، چیزیں اتنی ہیں کہ زمین سے بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے سیارے، سیارچے بنا رکھے ہیں، گلیکسیاں ہیں، اور دنیا بھر کی چیزیں جو اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں پر دلالت کرتی ہیں، اور ہم انسانوں کو پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو، اس کی یکتائی کو، اس کے اکیلا ہونے کو قبول کر لو۔ آگے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، جب سور میں پھونک مارا جائے گا کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور رب کی طرف بھاگیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا، کس نے ہم کو یہاں سے اٹھا دیا؟ آواز آئے گی، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہی وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے تم سے کیا تھا اور جس کو رسولوں نے سچ بتایا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة، ایک آواز آئے گی، سارے لوگ رب کی طرف بھاگیں گے، اور سب لوگ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے، ہماری طرف سے اعلان ہوگا لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں یہاں دیا جائے گا۔ پھر اللہ کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، اور کچھ لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، مجرموں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ مشرکین اعتراض کرتے تھے، اور اعتراض کرتے ہوئے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے کہ یہ تو بس شاعری کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو نہ شعر سکھایا نہ شاعری ان کے لیے مناسب ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہم نے دیا اپنے نبی کو تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے۔ اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے جو ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مر جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ تھا، کوئی نیکی نہیں کی دنیا میں، ہاں اس کا ایمان اللہ پر تھا کہیں نہ کہیں، لیکن کوئی نیکی نہیں کی، زندگی ایسے گزار دی۔ لیکن جب آخری وقت آیا، موت کا وقت، تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور لاش جب جل جائے تو وہ راکھ سمندر میں، ہواؤں میں پھینک دینا۔ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی جمع نہیں کر پائے گا اس کو، تو اللہ نے کہا قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندگی دے گا۔ تو جب وہ مر گیا، اس کی اولاد نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے
کہ اس کی لاش کو جلا دیا گیا، راکھ کو لے گئے لوگ سمندر میں پھینک دیا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ نے حکم دیا سمندر کو کہ راکھ کو جمع کرو، ہواؤں کو حکم دیا، راکھ کو جمع کیا گیا، اور پھر اللہ نے اس کو دوبارہ سے پیدا کیا، اپنے سامنے اللہ نے کھڑا کیا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے سوچا کہ میری لاش کو جلا دیا جائے گا، ہواؤں میں وہ راکھ بکھیر دی جائے گی، کہاں میری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ نے اس خوف کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر، دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، لہٰذا یہ مت سمجھو کہ دنیا کی زندگی ہے جیسے چاہو رہ لو، جس طریقے سے چاہو گزار لو۔ یاد رکھو اللہ کا حکم کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کن کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تمام لوگوں کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، مختلف طرح کے فرشتوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے کہا ان الہکم لواحد، یاد رکھو تم سب کا معبود صرف ایک، صرف ایک۔ اور اسی توحید کو اللہ نے پھر آگے کی کئی آیتوں میں بیان کیا، مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے، اور پھر اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک ایسے جنتی کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ جس کا دنیا میں ایک دوست تھا، وہ کہے گا انی کان علی قرین، کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کیا تو بھی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے؟ تو بھی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے؟ اے دنیا میں اگر میں نے اس کی بات کو مان لیا ہوتا اور اس ایمان کو چھوڑ دیا ہوتا تو آج میں بھی اسی کے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا حل انتم مطلعون، کیا تم اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہے گا ہاں، فطلع، تو جھانکے گا جہنم میں، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا کہ اس کا ساتھی بیچ جہنم میں۔ کس وجہ سے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام، ان کی دعوت، ان کی قوم کا انکار، اور پھر کیسے ان لوگوں نے انکار کیا اور پھر کیسے عذاب آیا، ہم تفصیل سے پارہ نمبر 12 میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے بتوں کو توڑا۔ یہاں ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبی مدت تک اولاد نہیں تھی، دعا مانگ رہے تھے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔ جب مانگے اللہ سے اولاد، صرف اولاد نہ مانگے، نیک اولاد مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بتاتی ہے اللہ نے ایک لمبی مدت کے بعد دعا قبول کی اور ان کو ایک بہترین، ایک نیک بچے کی خوشخبری سنائی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، جب دوڑنے پھرنے کے لائق ہو گیا، باپ کے کام کاج میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹانے لگا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کئی دن تک کے خواب آئے، بیٹے کو بلایا، اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تو کیا کہتا ہے، تجھے ذبح کروں کہ نہیں کروں؟ بیٹا کون سا بیٹا ہے کہ جس بیٹے کے لیے دعا مانگی، کیا مانگا تھا؟ رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد دے، تو یہ بیٹا نیک ثابت ہوا۔ کیسے؟ کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا آپ وہ کر جائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا انشاءاللہ پائیں گے۔ آپ اگر نیک ہیں آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، آپ برے ہیں تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی برے بن جائیں گے، آپ کی نسلیں بھی بری بن جائیں گی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا، چھری تیز کر لی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ وہ صرف آزمانا چاہتا ہے، اس کو یہ قربانی نہیں چاہیے کہ کوئی بیٹا ذبح کر دے، کوئی کچھ ذبح کر دے، نہیں، وہ صرف دیکھنا چاہتا، آزمانا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہو۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر یونس علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ یونس علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے بھاگے، ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس کشتی کو جو ہے ایسا فیصلہ ہوا کہ یہ کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، یہ جو ہے ڈوب جائے گی، تو اس کا وزن کم کیا جائے، تو قرآن نازل کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھینک دیا گیا۔ اللہ نے یہاں کیا بات بیان کی؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں تو گئے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ تسبیح نہ بیان کرتے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، کوئی نکالتا نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ مصیبت میں ہو تو اللہ کو یاد کریں، مصیبت میں ہو اللہ کی تسبیح بیان کریں، مصیبت میں ہو اللہ کی توحید کا اعلان کرے، اور اس توحید کا واسطہ دے کر کے اللہ سے اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگے، اللہ نکالے گا۔
اس کے بعد اللہ نے ایک مشرکین مکہ کا اور ایسے لوگوں کا ایک عقیدہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بیٹیاں کیسے آئیں؟ نعوذ باللہ. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے سردار جناتوں کی بیٹیوں سے تعلق قائم کیا، اس کے نتیجے میں یہ بیٹیاں یعنی فرشتے پیدا ہوئے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ لوگوں نے اللہ کے اور جناتوں کے درمیان ایک خاندانی تعلق بنا دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے الٹیمیٹم دیا کہ ایسے تمام عقیدوں سے، ایسی تمام طرح کی سوچ خیالات اور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 38. اس کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا اور یہ بات ذکر کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مشرکین کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو مکہ کے مشرکین تو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم ان سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے گی، یہ بڑی عجیب و غریب بات. تو اس وجہ سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، دین کو قبول نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہی غلطی پہلے کے لوگ بھی کر رہے تھے. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ انہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا. آگے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے ایک بات بیان کی کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی تو تھے ہی، رسول تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے. اور بادشاہت کی دعا مانگی انہوں نے. ہمارے ہاں لوگ ملوکیت کو حرام کہتے ہیں، بادشاہت کو حرام کہتے ہیں. انہوں نے اللہ سے بادشاہت کی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایک ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی اور کے حصے میں نہ آئے. سلیمان علیہ السلام سب سے بڑے دنیا کے بادشاہ تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، انہوں نے ایک رات قسم کھایا کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے تعلق قائم کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان سے مجاہد لڑکے پیدا کرے گا. گئے ساری بیویوں کے پاس، سب سے تعلق قائم کیا، لیکن کسی کے یہاں بھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا. ایک کے یہاں پیدا ہوا، وہ بھی ناکارہ تھا، یعنی مکمل نہیں تھا وہ. کیوں ایسا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اگر انشاءاللہ کہا ہوتا فائدہ یہ ملتا کہ ساری بیویوں سے اللہ اولاد پیدا کرتا اور وہ سارے کے سارے مجاہد ہوتے اللہ کے راستے میں جاتے جہاد کرنے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان ہے. آپ کہہ لیں انشاءاللہ تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی بیماری، ان کی دعا، ان کا صبر کرنا اور پھر اس بیماری کا خاتمہ. اللہ نے ساری باتیں ذکر کی ہیں. پھر اپنے نبیوں کا اللہ نے مختصر تذکرہ کیا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا. پھر اللہ نے ابلیس کا تذکرہ کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کی نافرمانی، فرشتوں کا سجدہ، یہ تمام چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں جس کو اس سے پہلے بھی ہم کئی موقعوں پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں. یہاں پر سورہ صاد مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے. زمر، زمرہ کی جمع ہے. زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپ، گروہ. اس کا تذکرہ آگے آئے گا جو پارہ نمبر 24 میں انشاءاللہ وہاں ہم بیان کریں گے کہ کیوں زمر اس سورہ کو کہا جاتا ہے. تو اسی کے نام پر یہ سورہ ہے. اس کی ابتدا میں اللہ نے پہلے تو قرآن کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. کیسے؟ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مکمل خلوص، صرف اللہ کے لیے. عبادت کا جو بھی کام کرو وہ صرف اللہ کے لیے کرو، اس لیے کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا. پھر اپنی کئی ایک ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی، اور ایک نعمت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس اللہ نے تمہیں بنایا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے تم، اور اللہ نے اسی اندھیرے میں تمہیں بنایا. تمہاری آنکھ، تمہارا ہاتھ، تمہاری انگلیاں، تمہارے ناخن، تمہارے پیر، تمہارے کان، تمہاری ساری چیزیں. انسان کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، انسان کوئی کام نہ کر پائے. لیکن اللہ کو نہ روشنی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یہ اس کا پاور. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. فانا تصرفون، کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر کفر کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، اور اگر شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم سے خوش ہو جائے گا. پھر علم کی فضیلت اللہ نے بیان کی، فرمایا علم والے اور بنا علم والے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا علم حاصل کرو. علم آپ کو دنیا کی چیزوں کی سمجھ عطا کر دے گا. اور یاد رہے
زندگی میں مشکلات آئے، پریشانیاں آئیں تو صبر کرو، اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے صبر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ گنا بھی نہیں جائے گا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ لوگ، ان کو جہنم کے اندر آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور آگ کا عذاب ایسا ہوگا کہ بستر بھی آگ، چادر بھی آگ، چھت بھی آگ، اور تمام چیزیں، گرم پانی، یہ تمام چیزیں اللہ نے کہا کہ دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ عقل مند ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے مشرک اور موحد یعنی شرک کرنے والے اور توحید کو اپنانے والے کی مثال بیان کی ہے۔ کیا مثال بیان کی اللہ نے؟ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے کہ جو غلام ہے اور اس کے کئی ایک مالک ہیں، اور ایک بندہ ہے جس کا صرف ایک مالک ہے، اور وہ بندہ جس کے کئی مالک ہیں، وہ سارے مالک آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ میرا کام کرے گا، یہ میرا کام کرے گا، یہ میرا، اور وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ میں کس کا کام کروں، کس کو خوش کروں۔ لیکن جس کا صرف ایک مالک ہے اس کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالک نے جو کہا وہ کرے گا، مالک نے کچھ نہیں کہا تو نہیں کرے گا۔ یہی مثال ایک توحید والے کی ہے، ایک شرک والے کی۔ توحید والے کی مثال جس کا صرف ایک مالک، یعنی اس کا صرف ایک معبود ہے، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اس کو بھی مانتا ہے، اس کو بھی مانتا ہے، اس کو بھی مانتا ہے۔ وہ شرک کرنے والا وہ کبھی بھی کسی کو راضی نہیں کر سکتا، اور اس کے دل کو خود اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا هل یستویان مثلا، کیا یہ توحید والا اور یہ شرک والا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ بالکل برابر نہیں ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ایک عقیدہ اللہ نے ذکر کیا، آخری بات اس پارے کے حوالے سے اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون۔ عقیدہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے آپ کو جانا پڑا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا، اسی وجہ سے آپ کی قبر بنائی گئی، اور اسی وجہ سے آپ کو اس قبر میں اس لحد میں ڈال دیا گیا۔ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہی حدیث بھی کہتی ہے۔ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ نہیں رکھتا اور کہتا نبی زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنا عقیدہ چیک کرے، اس کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، گویا کہ وہ قرآن نہیں مانتا، وہ حدیث نہیں مانتا، اور وہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔